میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے جو اللہ کے راہ میں مارے جائے وہ مردہ نہیں ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج اس ہمامی کے عالم میں اللہ نے ہر بندے کو اتنا دیا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں خوب اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے سجدہ کیے، سحری کیا، افطار کیا، اور مختلف اپنے خوشیوں کے دنوں میں ہر شخص اپنے مذہب اور ملت کے مطابق اپنے مالک کو حاضر ناظر جان کے راضی اور خوشی ہو، اس خوشی کو بانٹتا ہے۔ مگر سوچو، کچھ مخلوق، کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں چند قطرے پانی پر، تھوڑے سے کھانے کے اوپر شکر گزار ہو کے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ خوش رہتا ہے اس بات سے کہ مالک جو تو نے نعمتیں دی ہے یہ تیرا احسان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی رمضان میں جبکہ ہمارا آپ خوب جانتے ہیں کہ انسان جب کوئی ظلم کرتا ہے اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم پلٹ کے میری طرف آنے والی ہے۔ اگر میں نے کسی کو ستایا تو ستائے جانے کے لیے تیار ہے، اگر دکھ دیا تو دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، اگر بڑی بول بولا تو سننے کے لیے تیار ہے، اگر کسی کے اوپر آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو خود کو بھی ریڈی رکھو کہ تمہارے پر بھی کوئی اسی نظریے سے اسی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا۔ اور یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی مذہب و ملت سے آپ اور ہم تعلق رکھے، ہر ایک شخص کا ایک ہی نظریہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مالک کے پاس جانا ہے۔ چاہے مرنے کے بعد ہم دفن ہو جائیں یا تابوت میں بند ہو جائیں، یا ہمیں کسی پرندے کو کھلا دیا جائے یا ہمیں جلا دیا جائے، مگر ہمارا ہر ایک کا خیال وہاں ایک ہوتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے جو مرنے کے بعد ہمیں وہاں حساب دینا ہے، اپنے کرتوتوں کا، اپنے افعال کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنے لین دین کا، اپنے کیریکٹر کا، اپنی نجی زندگی کا، سماجی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، سیاسی زندگی کا، ہر لمحے کا ہمیں مالک کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ کوئی ظالم یہ نہ سوچے کہ ہم ہمیشہ پرماننٹ اس دنیا میں رہیں گے، جب 400 سال دنیا میں رہنے والا شخص بھی دنیا میں نہ رہا اور ایک دن اسے موت آ کے دبوچ لے گئی، اور وہ انسان آج عبرت کے طور پر پوری دنیا میں موجود ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ مالک نے اسے عبرت ناک بنا کے رکھا ہے، لوگ اسے دیکھ کے عبرت لیتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جسم اگر آپ موت کے بعد جب تک سانسیں چل رہی ہے تب تک ہمارا یہ جسم کام کرتا ہے۔ آپ نہا لو تو خوشبو آتی ہے، اچھا لگتا ہے، مگر موت کے بعد ہمارا جسم دھیرے دھیرے سڑنے لگتا ہے، بدبو مارنے لگتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ موت کے بعد نہ وہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ بدبو مارتا ہے، بلکہ وہ جیسے موت کے دن تھا، آپ سال بھر بعد بھی دیکھو گے، مہینوں بعد دیکھو، ہفتوں بعد دیکھو، تو جیسے تھا وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، اسی سرزمین فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر رمضان کے مہینے میں ایک پریوار افطاری کرنے کے لیے بیٹھا، ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، اور سوچا کہ اب اللہ کا حکم ہو، سورج ڈوبے اور پھر تھوڑا سا پانی ہے
آپس میں بانٹ کے اسے افطار کر لیتے ہیں. 2-4 کھجور ہے, اسے کھا کے رب کے شکر ادا کرتے ہیں. بس اذان ہوئی اور افطاری کھجور سے نہیں, پانی سے نہیں, بلکہ افطاری موت سے کیا, اور مثال برسا, بم برسایا گیا, اور سارے لوگ وہی ختم ہو گئے, ملبے میں دب گیا. اور آج 27-28 تاریخ میں 27-28 کے بعد یا تو وہ رمضان کا شروعات کا حصہ ہے, یا بیچ کا حصہ ہے, یا آخر کا حصہ ہے, لیکن آج کی تاریخ میں جب اسے نکالا گیا تو 28-27 دن کے بعد وہ جیسے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے ہیں, بلکہ جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نوالا رب کی رضامندی کے لیے تھا, وہ روزہ رب کو راضی کرنے کے لیے تھا, کسی زمین کے لیے نہیں, کسی جائیداد کے لیے نہیں, صرف اس وجہ سے تھا کہ مالک کے گھر کی حفاظت ہو, مالک کے چاہنے والوں کی حفاظت ہو. اور جانتے ہیں, آپ بولو گے جب اتنا پاورفل آدمی ہے تو اسے دعا کرنا چاہیے. تو تھوڑا سا پلٹ کے جب ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو امام پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو. ان سے زیادہ کوئی پاورفل ہوگا, ان سے زیادہ کوئی طاقتور ہوگا, ان سے زیادہ کوئی مستجاب الدعوت ہوگا, ان سے زیادہ اس زمانے کا کوئی ولی ہوگا, کوئی غوث ہوگا, کوئی قطب ہوگا, کوئی ابدال ہوگا. یہ جتنے ہیں امام کے صدقے میں ہے, امام مصطفیٰ کی محبت سے ہے, امام مصطفیٰ کی محبت سے ہے, اور یہ سارے مصطفیٰ کے نواسے کے صدقے میں ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ غوث اعظم 18,000 مخلوقات کو ہاتھ کے ہتھیلی میں ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ رائی کا دانہ یا ہاتھ کے ہتھیلی, اس انداز میں دیکھتے ہیں. مگر غوث اعظم کے باپ کے باپ, ان کے باپ کے باپ, ان کے باپ کے باپ, اور سب کے آقا و داتا انگداتا امام پاک حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی سرزمین کربلا کے اوپر آقا کریم علیہ السلام نے اس یزیدیوں سے کہا کہ اے یزیدیوں, تم سوچتے ہو کہ حسین مجبور ہے, محتاج ہے, لاچار ہے. نانا, ہم تو صرف رضا الہی کے محتاج ہے, رب کی رضا کے خواہش مند ہے. اگر میرا رب اس میں راضی ہے تو حسین اس میں راضی ہے, ورنہ حسین تو بہت عظیم چیز ہے. علی اصغر ہی کافی ہے, آن محمد ہی کافی ہے, علی اکبر ہی کافی ہے. مگر صبر کیا, کیسا صبر؟ لاشوں کے پر گھوڑے دوڑاتے, ایک ایک گوشت کا لتھڑا گھوڑوں کی ٹاپ میں لگ کے زمین سے مل جاتا ہے, اور امام پاک شکرانے کی سجدہ ادا کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, سجدہ ادا کرتے ہیں. مولا تیرا شکر ہے, تو نے میرے لال علی اصغر کی شہادت کو قبول فرمایا, تو نے میرے لال اور محمد کو قبول فرمایا. کیا غازہ میں ایسے لوگ نہیں ہیں, چاہتے تو, مگر وہ چاہتے تو ایک ہی نظر میں زمین کو تہس نہس کروا دے. مگر رب قدیر یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے, میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا, رسالت کا دروازہ بند کر دیا. اب یہ قربانی انسانیت کی بقا کے لیے, یہ قربانی انسانیت کی تحفظ کے لیے. جیسے کہ امام پاک نے کربلا کے میدان میں قربانی دی, قیامت تک وہ قربانی جاری رہے گی. ایسے ہی یہ قربانی آج ہوتی ہے, یقیناً اس کی رنگ لانا ہے اور ظالموں کو سزا ملنی ہے. میں کہتا ہوں جو ظلم کرے اس کو سزا دینا چاہیے, نہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, نہ کہ عورتوں کو, نہ کہ بوڑھوں کو جن کا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, پیر چلنے کے لیے طاقت نہیں ہے. وہ بچے جنہوں نے ابھی تک دنیا کو دیکھا نہیں ہے, وہ 3 سال کا بچہ, 2.5 سال کا بچہ, وہ 2 دن کا بچہ, سارا پریوار مر گیا. اور جب بچہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو ماں کو تلاشتا ہے, ماں مری پڑی. باپ کو تلاشتا ہے, باپ کی سر تن سے جدا ہو چکا ہے. بھائی کو تلاشتا ہے, بھائی کا دھر 2 ٹکڑا ہو چکا ہے. اب سوچو اس بچے کے دل سے کیا نکل رہا ہوگا, وہ کس کو تلاشتا ہے, کون ہے جو پرسان حال ہوگا. مگر میں بتاؤں کہ
یہ ظلم ظالم کو ایک دن موت کے گھاٹ اتار دے، اس کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے۔ اس لیے وہی ہونا ہے کہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دل بدلنا پڑے گا، اور موت جب تم کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی جمعہ کے دن میرے ایک پولیس والے سے ملاقات ہوئی، اور وہ نارمل پولیس والا نہیں تھا بلکہ وہ کرائم والا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان سے جب گفتگو کیا تو میں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر اگر ساری قومیں مل کے کسی کو مارنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے، تو وہ صرف مصطفیٰ کے دیوانوں کو مارنا چاہتی ہے۔ چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھے، مقصد ایک ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے۔ میں نے یہ شعر سنایا اور ان سے کہا کہ دیکھتے ہیں آپ کہ بکرا روزانہ لاکھوں کے تعداد میں کاٹا جاتا ہے، ختم ہوا نہیں۔ کتا بالکل نہیں کاٹا جاتا ہے، وہ دنیا میں زیادہ تعداد میں یا بکرا زیادہ تعداد میں؟ کہنے لگا بکرا۔ میں نے کہا رب نے ایسے ہی دیوانوں کے اندر یہ بکرے کی صفت ادا کر دی ہے، پیدا فرما دیا، جتنا کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا، اتنا ہی تر و تازہ ہوگا، اتنا ہی پھیلے گا، اتنا ہی پھولے گا۔ یہ بات سن کے وہ سچا پولیس والا تھا، اچھا پولیس والا تھا، ایمانداری کو جانتا تھا، امانت داری کو پہچانتا تھا۔ اس نے مجھے 9,000 روپیہ نذرانے کے طور پر عطا کیا، کہا میں اس بات سے خوش ہوں کہ آپ نے سچ کہنے میں ڈرا نہیں، اور میں نے سچ کہنے میں سننے میں جھجک محسوس نہیں کیا، اس لیے ایک سچے انسان کو سچے انسان نے نظر پیش کیا ہے۔ اب اسے قبول کر۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کی طاقت ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے دونوں کو پولیس والا بنایا، تم گورنمنٹ کے پولیس ہو، میں اللہ کی پولیس ہوں۔ تم پبلک کی سیوا کرتے ہو، میں بھی سیوا کرتا ہوں، فرق اتنا ہے کہ تم پیسہ لے کے کرتے ہو، میں مصطفیٰ کی غلامی میں رہ کے کرتا ہوں۔ دونوں ہی پولیس والے، دونوں ہی پولیس میں، آپ دنیاوی پولیس ہے، میں اللہ کی پولیس ہوں۔ آپ کے بغیر بھی نہیں چلتا، میرے بغیر بھی نہیں چلتا۔ شادی کرو تو میری ضرورت، نکاح پڑھاؤ تو میری ضرورت، نیاز کرو تو میری ضرورت، فاتحہ کرو تو میری ضرورت، مرو تو میری ضرورت، قبر میں اترو تو میری ضرورت۔ ارے ایسی کون سی جگہ ہے جو مولانا کے بغیر کام چلتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی پولیس ہے۔ بھوت پکڑ لیا تو مولانا چاہیے، پانی دم کرنا ہے تو مولانا چاہیے، نظر لگی ہے تو مولانا چاہیے۔ اور کہاں جاؤ گے؟ بس آخر میں یہی پتہ چلتا ہے کہ دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ، خدا جو نے کہاں دیکھ رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مالک دونوں کو ایک مرتبہ دیا، خدمت سچائی سے کرنا چاہیے، امانت داری سے کرنا چاہیے، ایمانداری سے کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مالک کو جواب دینا ہے۔ آپ کو گورنمنٹ کو دینا ہے، ہمیں اپنی گورنمنٹ کو دینا ہے، اور وہ گورنمنٹ پرماننٹ ہے۔ آپ کی والی ابھی 5 سال ہے، 5 سال کے بعد پھر بدل جائے گی، پھر بدل جائے گی، پھر بدل جائے گی، مگر ہماری والی پرماننٹ ہے۔ اس لیے کہ اس نے دنیا کو بنایا ہے، اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کائنات میں 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ وہ تو مالک کی مرضی ہے کسے کس طریقے سے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ کوئی اللہ کہہ کے جاتا ہے، کوئی رام کہہ کے جاتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کے جاتا ہے، کوئی کرشنا کہہ کے جاتا ہے، کوئی گاڈ کہہ کے جاتا ہے، کوئی ہائے گاڈ کہہ کے جاتا ہے۔ جس کے لیے جو مالک نے انتخاب کیا وہ اپنے اسی راستے سے چلتا ہے، مگر جانا ایک ہی جگہ پہ ہے، منزل ایک ہی ہے، راستے مختلف ہے۔ اس لیے نہ گھبراؤ دیوانو، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی محمد الرسول اللہ کا دین باقی ہے، ابھی محمد باقی ہے، ابھی مصطفیٰ کی محبت باقی ہے۔ یہ آپ کے ہمارے
ہمارے شیخ یہ بزرگان دین محبتی تو بانٹتے ہیں، کیا وہ کسی سے کہتے ہیں تم نماز پڑھو گے تو ہی خانقاہ میں آؤ؟ نہ روزہ رکھو گے تو ہی آؤ؟ نہ یہاں تو ایسا ہے کہ نہ ذات پوچھا جاتا ہے نہ دھرم پوچھا جاتا ہے، یہاں تو صرف آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے اور اسے دھو کے صاف کر دیا جاتا ہے تاکہ اس دل میں غریب کی محبت ہو، اس دل میں ایک درد مند کی درد ہو، اس دل میں ایک دکھیارے کی درد ہو، اس دل میں ایک بیوہ کی محبت ہو، اس دل میں ایک یتیم کی محبت ہو، اس دل میں ایک بے سہارے کی محبت ہو، اس دل میں ایک بھوکے کی بھوک کا احساس ہو، اس دل میں ایک ننگے کو کپڑا پہنانے کا جذبہ ہو، اور پھر اپنا تن من دھن قربان کر کے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے سجدہ کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ خانقاہوں میں یہی سکھایا جاتا ہے، وہاں یہ نہیں پڑھایا جاتا بلکہ یہی پڑھایا جاتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے شیخ حضرت حضور پیر طریقت رہبر شریعت راہ طریقت حقیقت کے بہترین شہ سوار، بہترین جان کر آپ کو راستہ بتانے والے حضرت حضور ڈاکٹر صاحب قبلہ مدرسۃ العالیہ فضل رحمانی شاداب تشریف لانے والے، مگر میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے میری خوشی سے کچھ نہیں ہوتا، اور جب تک خدا نہ چاہے بندوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کے لیے جب تک وہ آنا جائے کچھ نہیں ہوتا، بول نہیں سکتے، کبھی تو ٹرین سے اتر کے بھی واپس جاتے ہیں، کبھی اسٹیشن سے واپس جاتے ہیں۔ اس لیے دعا یہ کرو، مولا ہم گنہگاروں پہ کرم ہو جائے، ہمارے شیخ آ جائے تاکہ ہماری دوبارہ پھر سے عید ہو جائے، آپ کی دید ہو جائے اور معاملہ سب کا سیٹلمنٹ ہو جائے۔ اس لیے صابریوں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ آپ کو اللہ نے ایسا دربار دیا، ایسا شاندار آپ کو رشتے سے جوڑا ہے جس رشتے میں پہلا جملہ صبر کا تھا، پہلا جملہ صبر کا تھا۔ شیخ آئے تو صبر کرنا ہے، بے ادبی نہیں کرنا ہے، نہیں آئے تو صبر کرنا ہے، گستاخی نہیں کرنا ہے، دربار میں آؤ تو صبر کرنا ہے، چاہو تو صبر کرنا ہے، نیچی لائف میں صبر کرنا ہے، بچوں کی پرورش میں صبر کرنا ہے۔ کسی کا بچہ 4 چکے کی گاڑی چلاتا ہے تو آپ کو وہاں پہ بے صبری نہیں دکھانا، میرا بیٹا پیدل بھی جاتا ہے غلام صابر ہے، میرا بیٹا پیدل بھی چلتا ہے تو غلامان مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، یہ پیدل، یہ گاڑی، یہ ساری چیز عزت کے لیے نہیں ہے، عزت تو غلامی میں ہے، عزت تو ان بزرگان دین کے نگرانی میں ہے، عزت تو ان کی محبت میں ہے، عزت تو مالک کو رضا کرنے میں ہے، مالک کی رضامندی میں ہے۔ اس لیے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سب سے زیادہ اللہ کا پیارا وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو گناہوں سے بچے گا، جو غیبت سے بچے گا، جو چغلی سے بچے گا، جو لوگوں کو بھلائی پہنچائے گا۔ سوچا میرا بھائی پیاسا ہے، اسے پانی پلا دیتے، بھوکا اسے کھانا کھلا دیتے، بے گھر اسے گھر دلا دیتے، بے اولاد ان کے لیے دعا کر دیتے، مولا اسے اولاد عطا کر دے، اولاد ہے اور ان کی پرورش صحیح نہیں کر پاتا ہے۔ 4 بھائی کو مل کے اکٹھا کیا، چپکے سے ان کے خرچ اٹھانے کی ذمہ داری لی۔ یہی تو عبادت ہے، یہی تو محبت ہے، یہی تو ہمارے اور آپ کے شیخ کرتے ہیں۔ نہ جانے سینکڑوں بچیوں کی آپ نے شادی کرایا، اور جبکہ آپ کو خود اللہ نے بیٹی نہیں دیا، مگر گھر میں بیٹیوں سے ایسا بھرا رہتا ہے، گھر ہرا بھرا رہتا ہے۔ جن بیٹیوں کی آپ نے شادی کرایا، ایک ٹائم وہ اپنے ماں باپ کیا نہیں جاتے، مگر خانقاہ فضل رحمانی میں، صابری میں تشریف لے آتے، اس لیے کہ میرے باپ سے بھی زیادہ اگر کسی نے میرے لیے کام کیا ہے تو وہ میرے شیخ ہے۔ بڑی دولت ہے، اس نے اللہ سے دعا کہ رب کریم اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔